کتاب التنویر المولد بشیر و نذیر میں روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس علیہ السلام سرکار کے چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے جو رئیس المفسرین ہیں، تمام تفاسیر لکھنے والوں کے بادشاہ ہیں، جن کے بارے سرکار نے فرمایا اللہم تفقہ فی الدین، یا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو دین کا بادشاہ بنانا، فقہ کا امام بنا دینا۔ آپ کو پتہ ہے ان کا نام بھی سرکار نے رکھا ہے۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا والوں سنو میرے نبی گیبدان کی شان، سنو میرا محبوبہ کی شان، ابھی امی کے پیٹ میں ہیں، نبی گیبدان میں چچی جو تیرے پیٹ میں ہے بیٹا ہوگا، جو تیرے پیٹ میں ہے، کہتے نہیں جی کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہونا ہے، تمہیں کیا پتہ ہو، باپ کی شان اس کا جو حلال زادہ بیٹا وہ بیان کرتا ہے، استاد کا مقام شاگرد رشید ہی بیان کر سکتا ہے، اور مرشد کا مقام مرید صادق ہی بیان کر سکتا ہے، اور اللہ کے محبوب کی شان اس کا غلام ہی بیان کر سکتا ہے۔ سرکار میں چچی تیرے ہاں جو تیرے پیٹ میں بیٹا ہوگا، ظالموں جو سائنس ترقی کر رہی ہے نا، میرے آقا کی عظمت اور نکھر رہی ہے، شان بلند ہو رہی ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والی گھڑی تیری ہے تو میں تمہیں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ 120 دن گزر جائے نا، حمل کو الٹرا سونوگرافی کراؤ، اگر ایکس وائی آئے تو بیٹا ہوتا ہے، یہ مشین بتا رہی ہے، سائنس جو انسانوں نے ہاتھوں سے بنائی ہے، ڈبل ایکس آئے تو بیٹی ہوتی ہے، وہ مشین بھی 120 دن کے بعد بتاتی ہے پیٹ میں بیٹا تو بیٹی۔ سرکار نے بتایا، سرکار نے دوسری بات بتائی ہے وہ قیامت تک سائنس نہیں بتائے گی۔ سرکار نے چچی جو تیرے پیٹ میں بیٹا ہوگا دنیا کا بہت بڑا عالم ہوگا، یہ سائنس قیامت تک نہیں بتا سکتا۔ وہ عبداللہ ابن عباس اپنے گھر میں کٹھے کیوں ہے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو سرکار کے ولادت کے واقعہ سنا رہے ہیں، سرکار پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، سرکار کے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار آئے، فرمایا عبداللہ ابن عباس میری شفاعت تیرے اوپر لازم ہو گئی ہے۔ کہتے نہیں جی صحابہ نے ملاد نہیں منایا۔ آئیے ذرا سیدنا ابو درداء روایت فرماتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ روایت رسول الکلام میں موجود ہے، میں سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں آقا کریم کے ساتھ جا رہا ہوں، ابو امن انصاری کا گھر آیا، پیر کا دن، ابو امن انصاری نے اپنے گھر والوں کو محلے والوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور سرکار کے ولادت کے واقعہ سنا رہا ہے، میلاد سنا رہا ہے۔ سرکار رک کے فرمایا ابو امن انصاری اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہیں اور میں دیکھتا ہوں فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تیسری حدیث بخاری کی کھول کے دیکھو، حسان بن ثابت ہے، اس کے حضور آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، میں آسان ٹھہرتا۔ ایک روایت میں کہ سرکار نے رحمت والی چادر بچھائی، کس کے اوپر کھڑا ہو جا، کہاں سرکار کی چادر، کہاں آسان کے قدم، یہ میلاد ہاں تیری عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات میں سرکار نے ممبر لگوایا، میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر میرا میلاد بیان کر، اور سرکار کی موجودگی میں یہ بات ذہن میں رکھنا جو میرے آقا کریم فرما دیں وہ قولی حدیث ہے، جو سرکار عمل کریں وہ فعلی حدیث ہے، جو کام آپ کے سامنے ہوں آپ منع نہ کریں وہ تقریری حدیث ہے، اور تقریری حدیث کا مقام بہت بلند ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، سرکار موجود ہے، سرکار کی موجودگی میں حسان بن ثابت ممبر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں وَأَخْشَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ لم تلد کا کیا معنی ہے ولادت؟ عرض کیا حضور آپ سے حسین تر تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر بتایا کہ آنکھ کیسے دیکھتی، اتنا حسین و جمیل شہزادہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آگے ما خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ اہل سنت کے عقیدے کو آسمان کی بلندی سے اوپر لے جاتا ہے۔ عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوق کو اپنی مرضی سے اور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ سرکار خوش ہے، اٹھاؤ بخاری شریف، سرکار نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے میلاد ہاں کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں بھائی ذرا ہاتھ ان کی طرف ہو جائے میری طرف۔ اور دوسری روایت ہے سرکار نے بڑی قیمتی سبز رنگ کی یمنی چادر انعام میں دی ہے، جو سرکار کا میلاد پڑھ رہا ہے سرکار مہر تصدیق بھی لا رہے ہیں، انعام بھی عطا فرما رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نہیں خوشی منانا۔ جو میں نے آیام کا تلاوت کی ہے نا، یہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ Please declare in the grace of Allah and in His mercy, in that they should rejoice, that is better than all their wealth۔ محبوب اعلان فرما دو، جب
اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تمہارے اوپر خوشیاں منانا واجب ہو جاتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا مادہ کیا؟ فارا، جس کا معنی ہے دل کی خوشی کو زبان پہ لانا، اندر کی خوشی کو باہر لے کر آنا۔ مسرور بھی خوش ہونا کہتے ہیں، لیکن مسرور کا معنی ہے کہ باہر کی خوشی کو باہر رکھنا، فرح کا معنی ہے اندر کی خوشی کو باہر لے کر آنا۔ خوشیاں مناؤ، اتنے جشن مناؤ پوری دنیا کو پتہ چلے ان کی آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ جو تم نے جمع کیا دنیا میں، جو مال دولت بنگلے کوٹھی کاریں سونا چاندی، فرمایا وہ سارا ایک طرف میرے محبوب کے ملاد خوشی کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ دیٹ از بیٹر دین آل یور ویلتھ۔ ایک بولا جی ٹھیک ہے حضرت صاحب یہاں خوشی منانا ہے کہ آپ تو عید مناتے ہیں۔ میں عید منانا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ میں 7واں پارہ پڑھیے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 نکالیے، سب تشریف فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو اکٹھا کیا، اپنے حواریوں کو، انہوں نے کہا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں پکا پکایا کھانا نہیں منگا دیتے؟ اور میں حواریوں اللہ کی بارگاہ میں ایسے سوال نہیں کیے جاتے۔ عرض کیا حضور ہمارا مقصد معاذ اللہ کو زمانہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں پکا پکانا کھایا ہے ہم کھائیں اور عیدیں منائیں۔ پڑھو اللہ کا قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، تکون لنا عیدا۔ یا اللہ آسمانہ تو سرحان بھیج دے، پکیا کھانا بھیج دے، نہ 14واں سیگا جمع متکلم دا، اسی کھائیے تے نارے سارے عیدہ منائیے، میں کلا نہیں، تکون لنا عیدا، اسی سارے عیدہ منائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سامان تو روسٹ کی تھی، مچھلی بھیج دی تھی، روٹیاں بھیج دی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کھا رہے نص قرآن پڑھے ہیں، نالے کہنے ہیں تکون لنا عیدا، نص قرآن ہے۔ اگر سامان تو پکیا کھانا آ جائے، کھا کے عید منا سکتے ہو۔ ساڈے حال تے حبیب خدا آئے نے، ساڈے حال تے محبوب کبریا آئے نے، اس واسطے میں کہنا اے تکون لنا عیدا، میں نے اے ترجمہ کرنا کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے، آقا کے غلاموں کو اور نجدیو خاردیو کو جھوٹے سچے فتوے نہ دیا کرو، سرکار دے غلاموں منع نہ کریا کرو، بلکہ آؤ تسی بھی ساڈے نال، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، حبیب خدا آئے، سرور انبیاء آئے، اب خوشیاں کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کے غلاموں کو اب سرور انبیاء آئے، حبیب خدا آئے، راہوں کو سجانے۔ انہیں کیا پتا ہو کہ اس عید منانے کا اجر کیا ہے؟ آئیے ذرا حرم شریف کے مفتی اعظم سے پوچھتے ہیں، جو 34 سال حرم شریف کے مفتی اعظم رہے ہیں، 15 سال مصر کے بھی مفتی اعظم رہے ہیں، شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میں لے کر آیا ہوں، عربی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 6 7 8 پڑھیے۔ آپ لکھتے ہیں قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہم علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حرم کے مفتی اعظم روشن کر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے میرے آقا کریم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور ذرا حیدر کرار کی زبان سے بھی سنو نا، مولا مشکل کشا کی زبان سے بھی سنو، تاجدار حالت کی زبان سے سنو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من انفق درہم علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ثواب لقراته لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے میرے آقا کریم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، اور وہ خوش نصیب جس نے میرے آقا کا میلاد پڑھا، لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب دنیا سے جائے گا ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے گا، ویدخل الجنۃ بغیر حساب، اور بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آقا کے غلاموں کو اب سرور انبیاء آئے،
محبوب خدا آئے راہوں کو سجانے. میں سامعین شام وقت مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہا، تو جو آیا مقدسہ میں نے پڑھی اسے پڑھنا اور پڑھنے سے پہلے چوم بھی لینا. قرآن مقدس کو پڑھنے سے پہلے چومنا یہ میرے فاروق اعظم کی بھی سنت ہے. خدا کی قسم ہاں جا کے نظارہ دیکھو مدینہ منورہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے نا، جہاں ان کا دل مبارک ہے اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا کندھا مبارک ہے اس کے برابر فاروق اعظم کا سر مبارک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیا کو پڑھنے سے پہلے چومنا، قرآن مقدس تلاوت سے پہلے چومنا میرے فاروق اعظم کی سنت کریمانہ ہے. تو یہ 11واں پارہ میں نے پڑھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پڑھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب اعلان فرما دو جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، خوب خوشیاں مناؤ، غلاموں کو حکم دے دو. هو خیر مما یجمعون. جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے ساری زندگی میں ایک طرف، اور میلاد والے محبوب کی میلاد منانے کی خوشی اس سے زیادہ ہے. اور مزیداری کی بات ہے جو منکرین میلاد ہے نا، منکرین میلاد وسیم یوسف صاحب ان کے امام ہیں، حکیم الامت اشرف التھانوی، اس آیا کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے خطبات میلاد النبی. کتاب کے نام سے پھنس گئے ہیں. خطبات میلاد النبی صفحہ 120 121 کے اوپر لکھتے ہیں یہاں فضل اور رحمت سے مراد محبوب کبریا کی ذات ہے، اس لیے خوشیاں منانے کا حکم ہے. حسن وہ ہے جس کی کوئی سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی کوئی منکر بھی دے. تو دعا ہے اللہ سبحانہ ہمیں جب تک جسم میں جان ہے اپنے آقا کی عظمت کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شایانہ شان طریقے سے آقا کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. غلامی مصطفیٰ میں زندگی اور موت عطا فرمائے. قبر و حشر میں سرکار کی غلامی میں رکھے، اور اپنا جنت الفردوس میں سرکار کی غلامی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.